السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم شمس العالم ظہیری۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دجال کی طاقت کیا ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ سکے۔ دجال کی معاون قوتوں اور اس کے پاس موجود شیطانی طاقتوں سے آگاہی ہمیں درج ذیل احادیث سے ملتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق کہا، اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا، جو اس کی آنکھ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ دجال ایک بدھو سے کہے گا، اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کہو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ وہ بدھو کہے گا، ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس بدھو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے، ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینہ میں داخل ہونا ممنوع ہوگا۔ وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا، میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا، اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعویٰ میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا، اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ دجال کہے گا، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم ان احادیث کی روشنی میں دجال کی قوتوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلاً پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ نمبر 2، اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ نمبر 3، اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلاً بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ نمبر 4، وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ اس کے گدھے سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ نمبر 5، وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا۔ نمبر 6، اس کی اعانت و مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ نمبر 7، وہ زندگی اور موت پہ ظاہری طور پر قدرت رکھے گا۔ نمبر 8، زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا کیونکہ وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ اب آئے اس موضوع کی سب سے اہم بحث شروع کرتے ہیں، یعنی حدیث شریف میں بیان کردہ دجال کی قوتوں کو عصر حاضر کے تناظر میں تطبیق کی اپنی سی کوشش۔ آج سے پہلے حدیث شریف میں بیان کردہ اکثر حقائق پر ایمان بالغیب کے علاوہ چارہ نہ تھا، مگر جو ہم دجال کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ حقائق عالم غیب سے اتر کر
عالم شہود کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ دجال مادی قوتوں پر دسترس رکھتا ہوگا اور سائنس مادہ میں پوشیدہ قوتوں کو جاننے اور کام میں لانے کا دوسرا نام ہے۔ لہٰذا یہودی سرمایہ داروں کے پیسے اور یہودی سائنسدانوں کی محنت سے سائنسی ایجادات جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے، دجال کی قوتوں کو سمجھنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ہم دجال کی قوتوں کو ایک ایک کر کے عصر حاضر کے تناظر میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔